اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب کیا ہیں کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ کس سے مخاطب ہے؟ عشر مبشرہ سے مخاطب ہے، صحابہ اکرام سے مخاطب ہے، جن سے اللہ راضی ہو، اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، حق کر لیے جائیں گے۔ دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ولد الحرام ہے، وہ ظالم، وہ کتا جو اتر پردیش میں بیٹھ کر آقا کی شان میں گستاخی کیا، یاد رکھ تو آج جیل میں ہے، مگر یہ دنیا تیرے لیے چوہے کے بل کی طرح بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو نے اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دی۔ ہم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قدرت تجھ سے ایسا تجھ سے نظارہ دکھائے گی کہ دنیا سمجھ جائے گی کہ کیا ہے یہ۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں سرزمین حیدرآباد پر ہمارے اتحاد کی مثالیں ہم کو پیش کرنا ہے۔ جب یہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہوں گے تو یہ غیور سرزمین حیدرآباد کی سرزمین، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین، یہ دکن کے شیروں کی سرزمین، اس سرزمین پر ہم کو اپنی سبقت اور برتری کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر ہم کو رکھنا ہے برقرار تو اتحاد کا بہترین مظاہرہ ہم کو کرنا ہے۔ یقیناً ہمارے ملک اقتدار پر آر ایس ایس اور بی جے پی کا قبضہ ہو چکا ہے، مگر ہم نے اپنے اتحاد اور اپنے سیاسی شعور اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر اس سرزمین کو پاک رکھا۔ یہاں پر آر ایس ایس اور بی جے پی کے اقتدار پر قبضہ ہونے سے نہیں روک دیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے وزیر اعظم کے چاہنے والے کہتے تھے کہ مودی کو جو ووٹ ڈالا اس کو پاکستان جانا پڑے گا۔ بہار کا ایک ایم پی تھا، مرکزی وزیر ہے، اس نے کہا جو مودی کو ووٹ نہیں ڈالے پاکستان جانا پڑے گا۔ مرکزی وزیر مختار نقوی کہتے تھے کہ گوشت کھانا ہے تو پاکستان جانا پڑے گا۔ اب مودی خود پاکستان جائے، مودی خود پاکستان کو چلے گئے، اور ایسا گئے کہ فوٹو دیکھ کر میں تعجب کر رہا تھا کہ اس میں شریف کون ہے۔ شریر اور شریف میں فرق ہوتا ہے نا۔ مہارا بہرحال گئے پاکستان، ہم کو بولتے تھے مسلمان قبرستان یا پاکستان، اب آپ خود تشریف لے کر گئے، اچھا کیے، مگر یہ عجیب محبت کے مظاہرے وہاں پر ہو رہے تھے، ایسا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، ایسا نظر آ رہا تھا کہ 40-50 سال کے بعد دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم شریف صاحب کی والدہ کے بھی پیر چھوئے، اچھی بات ہے، مگر ہم یہی چاہتے کہ تعلقات اچھے ہوں۔ مگر ہم پر الزام مت لگاؤ آپ، ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ہم جب نہیں گئے، جب ملک کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ہم نے کہا نہیں، ہم خواجہ اجمیری کی سرزمین کے ماننے والے ہیں، ہم سلطان ہند کے سرزمین ہیں، جس سرزمین پر ہم نے جہاں بانی اور حکومت کی 750 سال، ہم اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سرزمین دکن کے اولیاء اللہ کی سرزمین ہیں، ہم اس سرزمین کو نہیں چھوڑ کر اس جگہ پر جائیں گے، یہی ہمارے لیے پاک ہے۔ مگر ہم پر الزام لگاتے گئے پاکستان پاکستان پاکستان۔ ہم کو پاکستان سے نہ اس وقت لینا تھا نہ آج کچھ لینا دینا ہے۔ یقیناً پڑوسی ملک ہیں، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہماری بھی عین خواہش یہ ہے کہ تمام پڑوسی ملک سے تعلقات اچھے ہو جائیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نشانہ ہم پر لگاتے رہیں، ہماری وفاداریوں پر شک کرتے رہیں۔ اب ختم کرو، 70 سال ہونے آ گئے ملک کو آزاد ہو کر۔ اور دوسری بات کہ ہم ہمارے وزیر اعظم سے بولیں گے
کہ جب من کی بات آپ کریں گے تو ذرا سچائی کے ساتھ من کی بات کرنا. 2 جنوری یا نئے سال کے آغاز کے وقت ہمارے وزیر اعظم نے من کی بات کی اور کہا کہ بھائیو بہنوں، مدھیہ پردیش میں ایک گاؤں میں ایک شخص ہے جس نے شوچالے بنا دیے، اتنے شوچالے بنا، بیت الخلا بنا دیے. ٹی وی والے اس کے گاؤں گئے، جا کر پوچھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ تم اتنے بیت الخلا بنائے، انہیں بولا ایک بھی نہیں بنایا. نے کہا نہیں، من کی بات میں کہا. اس نے کہا کہ من کی بات، پیسہ ہی نہیں ہے، کیا بناؤں گا. وہاں کا سرپنچ ناراض ہو گیا، بولا میں پیسے دے کے بنا رہا ہوں، میرا نام نہیں لیا. کم سے کم ہندوستان کے وزیر اعظم کو بیت الخلا کی جب بات کریں گے تو سچائی سے کرو. کم سے کم بیت الخلا پہ تو بولو. سوچھ بھارت، یہ کیا سوچھ بھارت ہے؟ بہرحال عزیز دوستو، اچھا ہے ہندوستان کی عوام کو معلوم ہو رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں اسی جگہ پر میں نے اپنی تقریر کی تھی. کوئی پتنگ پلا رہا تھا تو میرے اوپر بڑا ٹی ویوں میں ذکر ہوا، آپ ایسا بولے ایسا بولے. مگر جب اقتدار ان کے پاس آ گیا تو اب سب پریشان ہیں. اچھا ہے آپ بھگتو، آپ ہمارے پاس کیا، ہم تو فقیرہ ہیں. ہماری جھوپڑی میں کیا ہے، محلہ آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے. ہم قلندروں کے پاس کیا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت کے، اور کچھ بھی نہیں. چور ڈاکو کس پہ ڈاکہ مارے گا؟ ہمارے پاس کیا ہے، آپ کا ہی نقصان ہو رہا. اچھا ہے معلوم ہو رہا ملک کو، جو بڑی بڑی باتیں کر کے آئے تھے. اب یہاں پر تلنگانہ کی بی جے پی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر لکھ رہی ہے، جو آلیر میں انکاؤنٹر ہوا، جن معصوم بچوں کو جوڈیشل کسٹڈی میں گولی مار کر قتل کیا گیا، ان کی فوٹو ڈال کر بی جے پی تلنگانہ یہ لکھتا ہے کہ مجلس دہشت گردوں کی تائید کر رہی ہے. فلاں فلاں الزام لگا دیے. اسد الدین اویسی کی فوٹو چیل کے اوپر لگا دیے. میں چیل ہوں، تم کوے ہو کیا؟ تم کیا چوہے ہو کیا؟ تم کیا کیا ہو؟ بولوں کیا؟ جلسہ سرکار کا نہیں بولتا. چیل کے اوپر میری فوٹو لگا دیے. یاد رکھو، چیلی ہونا تو ٹھیک ہے، سانپوں کو اٹھا کر لے کے جانے والا ہوں انشاءاللہ. اب سانپوں کو اٹھاؤں گا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ہم چیلے کہتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ملا ان کو، ہم ہی ملے. ہم چیل ہے، تم کیا ہے بھی؟ کوئی نظر نہیں آیا. ہم چیل، ہمارے کو چیل بنا دیے تو کانگریس کا جنرل سیکرٹری میری فوٹو کو آدھی کر کے موہن بھگوت کے ساتھ لگا دیا. کیا بات ہے؟ اور پھر دونوں کے دونوں کانگریس بی جے پی، ہم سے بڑا ہندوستان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا محبت کا تمہارے پاس تمہاری باپ کی جاگیر ہے کہ تمہیں ہندوستان سے محبت کرتے، ہم نہیں کرتے؟ ارے ہندوستان میں جتنے قبرستان ہیں وہ ہمارے وفاداریوں کی نشانات ہیں. ہمارے باپ کی خبر، دادا کی خبر ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں. بتاؤ تمہارے ممی ڈیڈی کی وفاداریوں کی نشانیاں کہاں ہیں؟ ہماری فوٹو کو لگانا، وہ بھی موہن بھگوت کے ساتھ. آدھی فوٹو لگانا، پوری لگا دیتے. اگر میں تمہارے اماں کی یا تمہارے گھر والوں کی فوٹو لگاؤں گا تو کیا بولتے؟ اور جب کسی صحافی نے بی جے پی کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کر رہے آپ فیس بک پہ، تو راتوں رات نکال دی اس کو. اب فیس بک پہ نہیں ہے، اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس. ارے کیا ڈر رہے تم لوگ، کیوں نکالے؟ رکھنا تھا. دیکھو میں ایسا کرے، چیل کرے، الزام لگائے. وہ آلیر کے انکاؤنٹر میں ان کو ہم بتائیں، آپ جا کے شریف سے ہاتھ ملا رہے،
آج دہشت گردی کا حملہ ہو گیا پٹھان کوٹ پہ، اور آپ میرے کو بول رہے دہشت گردی کا ساتھ دے رہا ہوں میں؟ واہ رے واہ! بی جے پی والوں، تم 2 گھنٹے میں ڈر کے میرے بارے میں تم نکال دیے، الیکشن تم ہمارے سامنے کیا لڑو گے؟ 2 گھنٹے میں فیس بک سے نکال دیے تو انشاءاللہ تعالی کاروان میں 1 گھنٹے کی پولنگ میں تمہاری ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ۔ نہ صرف کاروان بلکہ پورے حیدرآباد کے بلدیہ کے الیکشن میں۔ کانگریس بول رہی چلو اب ہمارا بچ گئے، نہیں بچیں گے آپ۔ کانگریس اکبر الدین اویسی پر جنہوں نے جان لیوا حملہ کیا، گولیاں ماری، 60 چاقو کے وار کیے، کانگریس ان کے گھر کو چلے گئی، ان کے پاس بڑے آوارہ ہیں یہ لوگ۔ ماں جا کے بول رہے ہم حیدرآباد کو ایسا کر دیں گے، کیا کریں گے؟ غنڈوں کے حوالے کریں گے، قاتلوں کے حوالے کریں گے۔ یہ حیدرآباد جہاں پر امن کی ضرورت ہے، قاتلوں سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے، غنڈوں کو نیست و نابود کرنے کی ضرورت ہے، روڈی شیٹروں کو بھگانے کی ضرورت ہے، آج کانگریس غنڈوں کے پاس جا رہی ہے۔ ویری گڈ۔ 100 سال پرانی بوڑھی کانگریس، جس نے اندرا گاندھی کو کھویا، راجیو گاندھی کو کھویا، مگر کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے آپ۔ اچھا ہے، آپ قاتلوں کو لے کر آؤ، ہم شریف لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کلے پہ مارے تو میں دوسرا کلہ دوں گا، یہاں مار لو، نہیں۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، انگلی توڑ دوں گا میں۔ یاد رکھو آپ، یہ کھیل ہم بھی کھیلنا جانتے ہیں، یہ کھیل ہم برسوں سے کھیلتے آئے ہیں۔ تم جیسا کھیل کھیلو گے ویسا کھیل کھیلوں گا۔ امن کے دائرے میں رہ کر کھیلو گے، ویل ڈن۔ امن کے دائرے میں باہر جاؤ گے، آداب کے دائرے میں باہر جاؤ گے، ویلکم ویلکم، کیونکہ کھیل کیسا بھی کھیلنا ہے، کھیلنا ہم کو۔ یہ کوئی گلی ڈنڈا نہیں ہے، الیکشن ہے، یاد رکھو۔ کرکٹ میچ نہیں ہے، الیکشن ہے۔ اور وہ جماعت جو سال کے 12 مہینے کام کرتی ہے، وہ جماعت جو ہر وقت عوام کے درمیان میں رہتی ہے، وہ جماعت جو عوام کے ہر مصیبت تکلیف کے وقت حاضر رہتی ہے، یہ لوگ صرف الیکشن آ گیا تو پوسٹروں پہ آ جاتے ہیں، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے پوسٹر لگاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے شہر کو مضبوط اور اچھا کرنا ہے۔ یقیناً شہر حیدرآباد میں مسلمانوں میں، دلتوں میں، بیکورڈ کلاس کے لوگوں میں سب سے بڑا مسئلہ گھروں کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجلس آج کوشش کرے گی، کرتی آئی ہے کہ جہاں کہیں بھی گورنمنٹ کی زمینات پر حکومت سے پرزور نمائندگی کر کے ہر غریب کو، مستحق غریب کو 2 بیڈ روم کا گھر ملے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین یہ پوری کوشش کرے گی کہ جہاں تک ہو سکے عوام کو سہولتیں پہنچائی جائے۔ اور ہماری اس بات پر بہت تکلیف ہو گئی کہ کیسا آپ بولے حیدرآباد، حیدرآبادیوں کا، کیوں نتیش کمار بولے کہ بہاری کو ووٹ دو، بہاری کو مت دو تو انہوں اچھے ہو گئے۔ کون انہوں اچھے ہیں؟ میں برا ہوں؟ کیا میں نتیش کمار سے کم ہوں؟ کیا میں نتیش کمار سے برا ہوں؟ جب نتیش کمار بول سکتے تو مجلس بھی بولے گی۔ حیدرآباد میرا ہے، حیدرآباد میرا تھا، میرا ہے اور میرا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حیدرآباد میں حیدرآبادی کو ووٹ دینا ہے، یہ ڈغلوں کو نہیں دینا ہے۔ اور اگر میری بات سے تکلیف ہو رہی تو جا کے بہار میں نتیش کمار کو بولو اپنے جملے کو واپس لو، تب میں سوچوں گا۔ جب انہوں بول سکتے تو ہم نہیں بولنا، انہوں بولیں گے، سب بولیں گے اور ہم نہیں بولنا۔ ارے میرے بھائی، 65 سال سے مسلمان اور دلت تمہارے زبانوں سے نکلتے ہوئے چپتے جملوں کو سنتے آیا۔
خاموش بیٹھ کر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, گھر میں جا کر لوٹتا تھا. اب کوئی گھٹ گھٹ کے زندگی نہیں گزارے گا. تم زبان سے ایک بولو گے, ہم 125 شعر بولیں گے انشاءاللہ تعالی. تم 2 بات بولیں گے, ہم 100 بات بولیں گے. جمہوریت جب تمہارے لیے ہے تو جمہوریت میرے لیے بھی ہے. اگر تم کو بولنے کا اختیار ہے تو مجھے بھی بولنے کا اختیار ہے. تم میرے مالک نہیں ہو, میرا مالک مدینے والا ہے. تم میرے مالک نہیں بن سکتے. میرا مالک میرا پروردگار ہے. یہ ملک میرا ہے. اس ملک میں باعزت شہری تھا اور باعزت شہری رہوں گا, اور ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا. اور مجلس اتحاد المسلمین مظلوموں کے حق کے لیے لڑتی آ رہی ہے. مجلس کا ایک عظیم ریکارڈ ہے. میری آپ سے دعا التجا ہے کہ آپ دعا فرمائیے, کوشش کیجیے. اہل دل سے میری ادباً گزارش ہے, اولیاء اللہ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے. انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت جلد سے ہوتے رہیں گے. اب ایک 28 جنوری تک شاید پولنگ ہو جائے گی. اب بی جے پی والے بول رہے کہ مجلس کو جتانے کے لیے پتنگ کے زمانے میں الیکشن کرا رہے. مجھ سے کسی اخبار والے نے پوچھا کیسا بول رہے ہو انہوں, بولا مت مناؤ سنکرانتی. کون بول رہا آپ کو, کون بول رہا مت مناؤ؟ میں وہ پریشرائز کر رہا ہوں آپ کو. میرے کو کیا معلوم تھا نشان پتنگ ہے تو پتنگوں کے زمانے میں پتنگ آئے گا. مگر ہماری پتنگ جو ہے وہ صرف جنوری میں نہیں, ہر مہینے میں جگہ ہے. صرف جنوری کی حد تک, سنکرانتی کی حد تک نہیں ہے میرے بھائی. یہ پتنگ بغیر ہوا کے بھی اڑتی ہے. یہ پتنگ طوفان میں بھی اڑتی ہے. یہ پتنگ ہر زمانے کے لیے ہے. اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اور ہم کو جس سے نسبت ہے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نامصائب حالات میں کامیاب کرتا آیا ہے. یہ بلدیہ الیکشن ہمارے لیے اہم ہے میرے عزیز دوستو. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے بلدیات میں جہاں کہیں بی جے پی کا قبضہ رہا وہاں پر 6 دن گوشت پر پابندی لگا دی, 6 دن مارکیٹ بند کر دیے. بمبئی میں بڑا کٹنا بند ہو گیا, ہمارے پاس پھر بھی کٹتا. آج وہ پسند نہیں آتا ان کو کہ حیدرآباد میں ہماری تہذیب, ہماری سخاوت, ہماری شناخت ہے. ہندوستان کے کسی شہر میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا روب اور دبدبا کہیں پر, یہ اللہ کا کرم ہے. یہ سرزمین پر بسنے والے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی قربانیاں میرے عزیز دوستو, کہ جنہوں نے محنت کی, جستجو کی, اور ایک مزاج ہم کو دیا. وہ مزاج کیا ہے کہ غلامی نہیں کرنا, غلامی مصطفیٰ کی کرنا. ہم کو مزاج دیا, کردار دیا. کردار یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو اختیار کرو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے حلقہ اسمبلی کاروان کے اسمبلی الیکشن کے دوران آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قلعہ گولکنڈہ میں 2 پانی کی ٹانکیاں ہم بنائیں گے. مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے آگے اس کے متصل جو اپوزٹ وہاں پر جو ایک عرصے دراز سے پینے کی پانی کی ٹانکی ہے, انشاءاللہ تعالی وہاں پر 12 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی پانی کی ٹانکی بنائی جائے گی. اور آپ کو یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے آرڈر نکل چکا ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ محمدی لائن کے پاس, کون سا علاقہ ہے کوثر میں, شاہتم پہاڑ کے پاس وہاں بنایا جائے. مگر انجینئروں نے کہا کہ گریویٹی کا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ تعالی حکیم پیٹ کے اوپر ایک ٹانکی بنائی جائے گی جس سے پورا وہاں سے لے کر محمدی لائن تک پینے کا پانی کا جو تکلیف ہے انشاءاللہ تعالی دور ہوگی. دونوں ٹانکیاں منظور ہو چکی ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر تمام فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے بعد وہ کام شروع ہوگا. بہت سے کام ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی اور بھی کام ہونا باقی ہے. کام جاری رہے گا, مگر اپنی جماعت سے وابستگی کو اور مضبوط کریے اور دعا کرتے رہیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. کرتی آئی ہے کہ جہاں کہیں بھی گورنمنٹ کی زمینات پر
हुकूमत से पुरजोर नुमाइंदगी करके हर गरीब को, मुस्तहिक गरीब को 2 बेडरूम का घर मिले। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पूरी कोशिश करेगी कि जहां तक हो सके आवाम को सहूलतें पहुंचाई जाए। और हमारी इस बात पर बहुत तकलीफ हो गई कि कैसा आप बोले हैदराबादियों का, क्यों नीतीश कुमार बोले कि बिहारी को वोट दो, बहारी को मत दो, तो उन्हों अच्छे हो गए। कौन उन्हों अच्छे हैं, मैं बुरा हूं? क्या मैं नीतीश कुमार से कम हूं? क्या मैं नीतीश कुमार से बुरा हूं? जब नीतीश कुमार बोल सकते हैं तो मजलिस भी बोलेगी हैदराबाद मेरा है, हैदराबाद मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद में हैदराबादी को वोट देना है, ये डोगलों को नहीं देना है। और अगर मेरी बात से तकलीफ हो रही तो जाके बिहार में नीतीश कुमार को बोलो अपने जुमले को वापस लो, तब मैं सोचूंगा। जब उन्हों बोल सकते हैं तो हम नहीं बोलना, उन्हों बोलेंगे, सब बोलेंगे और हम नहीं बोलना। अरे मेरे भाई 65 साल से मुसलमान और दलित तुम्हारे जबानों से निकलते हुए चुपते जुमलों को सुनते आया, खामोश बैठकर घुट घुट कर जिंदगी गुजारा, आंखों में आंसू आ गए, घर में जाकर लौटता था। अब कोई घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजारेगा। तुम जबान से एक बोलोगे, हम 1.25 शेर बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम 2 बात बोलेंगे, हम 100 बात बोलेंगे। जमहूरियत जब तुम्हारे लिए है तो जमहूरियत मेरे लिए भी है। अगर तुमको बोलने का इख्तियार है तो मुझे भी बोलने का इख्तियार है। तुम मेरे मालिक नहीं हो, मेरा मालिक मदीने वाला है। तुम मेरे मालिक नहीं बन सकते। मेरा मालिक मेरा परवरदिगार है। यह मुल्क मेरा है। इस मुल्क में मैं बाइज्जत शहरी था और बाइज्जत शहरी रहूंगा, और हमको अपने हक के लिए लड़ना। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों के हक के लिए लड़ती आ रही है। मजलिस का एक अजीम रिकॉर्ड है। मेरी आपसे दुआ इल्तिजा है कि आप दुआ फरमाइए, कोशिश कीजिए। अहले दिल से मेरी अदबन गुजारिश है, औलिया अल्लाह से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जमात की कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए इंशाअल्लाह ताला। और भी बहुत जल्द से होते रहेंगे। अब एक 28 जनवरी तक शायद पोलिंग हो जाएगी। अब बीजेपी वाले बोल रहे कि मजलिस को जिताने के लिए पतंग के जमाने में इलेक्शन करा रहे। मुझसे किसी अखबार वाले ने पूछा कैसा बोल रहे हो उन्होंने, बोला मत मनाओ संक्रांति। कौन बोल रहा आपको? कौन बोल रहा मत मनाओ? मैं वो प्रेशराइज कर रहा हूं आपको। मेरे को क्या मालूम था निशान पतंग है तो पतंगों के जमाने में पतंग आएगा। मगर हमारी पतंग जो है वो सिर्फ जनवरी में नहीं, हर महीने में जगह है। सिर्फ जनवरी की हद तक, संक्रांति की हद तक नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दौलत का और कुछ भी नहीं है। चोर डाकू किस पे डाका मारेगा? हमारे पास क्या है? आपका ही नुकसान हो रहा। अच्छा है, मालूम हो रहा मुल्क को जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। अब यहां पर तेलंगाना की बीजेपी अपने फेसबुक के अकाउंट पर लिख रही है, जो आलेर में एनकाउंटर हुआ, जिन मासूम बच्चों को जुडिशियल कस्टडी में गोली मारकर कत्ल किया गया, उनकी फोटो डालकर बीजेपी तेलंगाना ये लिखता है कि मजलिस दहशतगर्दों की तायीद कर रही है। फुला फुला इल्जाम लगा दिए। असदुद्दीन ओवैसी की फोटो चील के ऊपर लगा दिए। मैं चील हूं, तुम कौवे हो क्या? तुम क्या चूहे हो क्या? तुम क्या क्या हो? बोलूं क्या? जलसा सरकार का नहीं बोलता। चील के ऊपर मेरी फोटो लगा दिए। याद रखो, चील होना तो ठीक है, सांपों को उठाकर लेके जाने वाला हूं इंशाअल्लाह। अब सांपों को उठाऊंगा एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम चील है कहते, दूसरा कोई नहीं मिला इनको, हम ही मिले। हम चील है, तुम क्या है? भी कोई नजर नहीं आया।
ہمارے کو چیل بنا دیے تو کانگریس کا جنرل سیکرٹری میری فوٹو کو آدھی کر کے موہن بھگوت کے ساتھ لگا دیا. کیا بات ہے. اور پھر دونوں کے دونوں کانگریس بی جے پی. ہم سے بڑا ہندوستان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا محبت کا تمہارے پاس تمہاری باپ کی جاگیر ہے کہ تمہیں ہندوستان سے محبت کرتے ہم نہیں کرتے؟ ارے ہندوستان میں جتنے قبرستان ہیں وہ ہمارے وفاداریوں کی نشانات ہیں. ہمارے باپ کی خبر، دادا کی خبر ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں. بتاؤ تمہارے ممی ڈیڈی کی وفاداریوں کی نشانیاں کہاں ہیں؟ ہماری فوٹو کو لگانا، وہ بھی موہن بھگوت کے ساتھ. آدھی فوٹو لگانا، پوری لگا دیتے. اگر میں تمہارے اماں کی یا تمہارے گھر والوں کی فوٹو لگاؤں گا تو کیا بولتے؟ اور جب کسی صحافی نے بی جے پی کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کر رہے آپ فیس بک پہ، تو راتوں رات نکال دی اس کو. اب فیس بک پہ نہیں ہے، اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس. ارے کیا ڈر رہے تم لوگ، کیوں نکالے؟ رکھنا تھا. دیکھو ایسا کرے، چیل کرے، الزام لگائے. وہ آلیر کے انکاؤنٹر میں ان کو ہم بتائیں، آپ جا کے شریف سے ہاتھ ملا رہے. آج دہشت گردی کا حملہ ہو گیا پٹھان کوٹ پہ، اور آپ میرے کو بول رہے دہشت گردی کا ساتھ دے رہا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب کیا ہیں کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ایمان والو. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ عشر مبشرہ سے مخاطب ہے، صحابہ کرام سے مخاطب ہے، جن سے اللہ راضی ہو، اللہ سے راضی. اللہ ان سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، حق کر لیے جائیں گے. دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ولد الحرام، وہ ظالم، وہ کتا جو اتر پردیش میں بیٹھ کر آقا کی شان میں گستاخی کیا، یاد رکھ تو آج جیل میں ہے، مگر یہ دنیا تیرے لیے چوہے کے بل کی طرح بن جائے گی انشاءاللہ. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو نے اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دی. ہم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قدرت تجھ سے ایسا تجھ سے نظارہ دکھائے گی کہ دنیا سمجھ جائے گی کہ کیا ہے یہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں. آنے والے چند ہفتوں میں سرزمین حیدرآباد پر ہمارے اتحاد کی مثالیں ہم کو پیش کرنا ہے. جب یہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہوں گے تو یہ غیور سرزمین حیدرآباد کی سرزمین، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین، یہ دکن کے شیروں کی سرزمین، اس سرزمین پر ہم کو اپنی سبقت اور برتری کو برقرار رکھنا ہے. اور اگر ہم کو رکھنا ہے برقرار تو اتحاد کا بہترین مظاہرہ ہم کو کرنا ہے. یقیناً ہمارے ملک اقتدار پر آر ایس ایس اور بی جے پی کا قبضہ ہو چکا ہے، مگر ہم نے اپنے اتحاد اور اپنے سیاسی شعور اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر اس سرزمین کو پاک رکھا. یہاں پر آر ایس ایس اور بی جے پی کے اقتدار پر قبضہ ہونے سے نہیں روک دیا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے وزیر اعظم کے چاہنے والے کہتے تھے کہ مودی کو جو ووٹ ڈالا اس کو پاکستان جانا پڑے گا. بہار کا ایک ایم پی تھا، مرکزی وزیر ہے، اس نے کہا جو مودی کو ووٹ نہیں ڈالے پاکستان جانا پڑے گا. مرکزی وزیر مختار نقوی کہتے تھے کہ گوشت کھانا ہے تو پاکستان جانا پڑے گا. اب مودی خود پاکستان جائے، مودی خود پاکستان کو چلے گئے، اور ایسا گئے کہ فوٹو دیکھ کر میں تعجب کر رہا تھا کہ اس میں شریف کون ہے. شریر اور شریف میں فرق ہوتا ہے نا. مہارا بہرحال گئے پاکستان. ہم کو بولتے تھے مسلمان قبرستان یا پاکستان،
اب آپ خود تشریف لے کر گئے، اچھا کیے، مگر یہ عجیب محبت کے مظاہرے وہاں پر ہو رہے تھے. واہ رے واہ، بی جے پی والوں، تم 2 گھنٹے میں ڈر کے میرے بارے میں تم نکال دیے، الیکشن تم ہمارے سامنے کیا لڑو گے؟ 2 گھنٹے میں فیس بک سے نکال دیے تو انشاءاللہ تعالی کاروان میں 1 گھنٹے کی پولنگ میں تمہاری زبان ضبط ہوگی انشاءاللہ. نہ صرف کاروان بلکہ پورے حیدرآباد کے بلدیہ کے الیکشن میں. کانگریس بول رہی چلو اب ہمارا بچ گئے، نہیں بچیں گے آپ. کانگریس اکبر الدین اویسی پر جنہوں نے جان لیوا حملہ کیا، گولیاں ماری، 60 چاقو کے وار کیے، کانگریس ان کے گھر کو چلے گئی ان کے پاس. بڑے آوارہ ہیں یہ لوگ. ماں جا کے بول رہے ہم حیدرآباد کو ایسا کر دیں گے. کیا کریں گے؟ غنڈوں کے حوالے کریں گے، قاتلوں کے حوالے کریں گے. یہ حیدرآباد جہاں پر امن کی ضرورت ہے، قاتلوں سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے، غنڈوں کو نیست و نابود کرنے کی ضرورت ہے، روڈی شیٹروں کو بھگانے کی ضرورت ہے، آج کانگریس غنڈوں کے پاس جا رہی ہے. ویری گڈ. 100 سال پرانی بوڑھی کانگریس، جس نے اندرا گاندھی کو کھویا، راجیو گاندھی کو کھویا، مگر کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے آپ. اچھا ہے، آپ قاتلوں کو لے کر آؤ، ہم شریف لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کلے پہ مارے تو میں دوسرا کلہ دوں گا، یہاں مار لو. نہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں گے انگلی توڑ دوں گا میں. یاد رکھو آپ، یہ کھیل ہم بھی کھیلنا جانتے ہیں، یہ کھیل ہم برسوں سے کھیلتے آئے ہیں. تم جیسا کھیل کھیلو گے ویسا کھیل کھیلوں گا. امن کے دائرے میں رہ کر کھیلو گے، ویل ڈن. امن کے دائرے میں باہر جاؤ گے، آداب کے دائرے میں باہر جاؤ گے، ویلکم ویلکم. کیونکہ کھیل کیسا بھی کھیلنا ہے، کھیلنا ہم کو. یہ کوئی گلی ڈنڈا نہیں ہے، الیکشن ہے. یاد رکھو، کرکٹ میچ نہیں ہے، الیکشن ہے. اور وہ جماعت جو سال کے 12 مہینے کام کرتی ہے، وہ جماعت جو ہر وقت عوام کے درمیان میں رہتی ہے، وہ جماعت جو عوام کے ہر مصیبت تکلیف کے وقت حاضر رہتی ہے. یہ لوگ صرف الیکشن آ گیا تو پوسٹروں پہ آ جاتے ہیں، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے پوسٹر لگاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے شہر کو مضبوط اور اچھا کرنا ہے. یقیناً شہر حیدرآباد میں مسلمانوں میں، دلتوں میں، بیکورڈ کلاس کے لوگوں میں سب سے بڑا مسئلہ گھروں کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجلس آج کوشش کرے گی. ایسا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، ایسا نظر آ رہا تھا کہ 40-50 سال کے بعد 2 بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم شریف صاحب کی والدہ کے بھی پیر چھوئے، اچھی بات ہے. مگر ہم یہی چاہتے کہ تعلقات اچھے ہوں. مگر ہم پر الزام مت لگاؤ آپ، ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا. ہم جب نہیں گئے، جب ملک کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ہم نے کہا نہیں، ہم خواجہ اجمیری کی سرزمین کے ماننے والے ہیں، ہم سلطان ہند کے سرزمین ہیں. جس سرزمین پر ہم نے جہاں بانی حکومت کی 750 سال، ہم اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے. ہم سرزمین دکن کے اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، ہم اس سرزمین کو نہیں چھوڑ کر اس جگہ پر جائیں گے، یہی ہمارے لیے پاک ہے. مگر ہم پر الزام لگاتے گئے، پاکستان پاکستان پاکستان. ہم کو پاکستان سے نہ اس وقت لینا تھا، نہ آج کچھ لینا دینا ہے. یقیناً پڑوسی ملک ہیں، تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہماری بھی عین خواہش یہ ہے کہ تمام پڑوسی ملک سے تعلقات اچھے ہو جائیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہو. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نشانہ ہم پر لگاتے رہے، ہماری وفاداریوں پر شک کرتے رہے. اب ختم کرو. 70 سال
ہونے آ گئے ملک کو آزاد ہو کر. اور دوسری بات کہ ہم ہمارے وزیر اعظم سے بولیں گے کہ جب من کی بات آپ کریں گے تو ذرا سچائی کے ساتھ من کی بات کرنا. 2 جنوری یا نئے سال کے آغاز کے وقت ہمارے وزیر اعظم نے من کی بات کی اور کہا کہ بھائیوں بہنوں، مدھیہ پردیش میں ایک گاؤں میں ایک شخص ہے جس نے شوچالے بنا دیے، اتنے شوچالے بنائے، بیت الخلا بنا دیے. ٹی وی والے اس کے گاؤں گئے، جا کر پوچھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ تم اتنے بیت الخلا بنائے، انہیں بولا ایک بھی نہیں بنایا. نے کہا نہیں، من کی بات میں کہا. اس نے کہا کہاں کی من کی بات، پیسہ ہی نہیں ہے، کیا بناؤں گا. وہاں کا سرپنچ ناراض ہو گیا، بولا میں پیسے دے کے بنا رہا ہوں، میرا نام نہیں لیا. کم سے کم ہندوستان کے وزیر اعظم کو بیت الخلا کی جب بات کریں گے تو سچائی سے کرو. کم سے کم بیت الخلا پہ تو بولو. سوچھ بھارت، یہ کیا سوچھ بھارت ہے؟ بہرحال عزیز دوستو، اچھا ہے ہندوستان کی عوام کو معلوم ہو رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں اسی جگہ پر میں نے اپنی تقریر کی تھی. کوئی پتنگ پلا رہا تھا تو میرے اوپر بڑا ٹی ویوں میں ذکر ہوا، آپ ایسا بولے ایسا بولے. مگر جب اقتدار ان کے پاس آ گیا تو اب سب پریشان ہیں. اچھا ہے آپ بھگتو، آپ ہمارے پاس کیا، ہم تو فقیرہ ہیں. ہماری جھوپڑی میں کیا ہے، محلہ آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے. ہم قلندروں کے پاس کیا ہے سوا رسول اللہ صلی